آج میری یہ بہنیں بہت بیٹھی ہے جی میں چاہتا ہوں کہ ایک پیغام ان کو پہنچا دوں پہنچا دوں ایک پیغام. جزاک اللہ. بہت ساری میری بیٹیاں یہاں پر بیٹھی ہے, میری بہنیں بیٹھی ہے, میں ایک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں. جزاک اللہ. کیا پیغام ہے معلوم ہے؟ آپ لوگ بھی سننا, تاکہ آپ کی اگر بیوی یا آپ کی بیٹی, آپ کی بہن, آپ کی چچی, آپ کی پھوپھی, آپ کی خالہ, ہمارے سماج کی ایک لڑکی, ہمارے سماج کی بچی, اس کے لیے خاص میں ایک پیغام لے کر آیا ہوں. پیغام یہ ہے کہ حضرت علی گھر پر آئے. بولو کون؟ حضرت علی گھر پر آئے. اب جب گھر پر آئے تو حضرت علی بہت ٹینشن میں تھے, آ کر چپ چاپ یوں بیٹھ گئے, دیکھو یوں بیٹھ گئے. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی کی بیوی ہے, ہمارے نبی کی بیٹی ہے, کہنے لگی, اپنے شوہر کو کہنے لگی, کیوں اتنے ٹینشن میں ہو, کیا ہوا, کیا کھانا نہیں ملا, کیا ہوا, ٹینشن کیوں ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا ٹینشن اس لیے ہے کہ 3 دن ہو گئے میرے نبی کے چہرے پر غم ہے, میرے نبی کسی سے برابر بات بھی نہیں کرتے. اللہ اللہ اللہ. 3 دن سے میرے نبی غم میں ہے, آتے ہیں نماز پڑھاتے, سلام کرتے, سلام کا جواب دیتے, چلے جاتے, پھر نماز پڑھانے آتے, پھر چلے گئے, فجر میں آئے, ظہر میں آئے, عصر میں آئے, مغرب میں آئے, عشاء میں آئے, باقی کسی سے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرتے, چہرے پر ٹینشن ہے. حضرت علی نے کہا میرے کو ٹینشن نہیں ہے, نبی کو ٹینشن ہے, تو مجھ کو بھی. تو حضرت فاطمہ نے کہا جا کے پوچھ لو نا, جاؤ جا کے پوچھ لو کیا ٹینشن ہے, اور جو ٹینشن ہے سب مل کے دور کر دو. حضرت علی نے فرمایا وہی تو پرابلم ہے, ہمت ہی نہیں ہوتی جانے کی. اللہ اللہ. ہمت نہیں ہوتی, کیونکہ ہمارے نبی کا رعب دبدبا ایسا, ہمت نہیں ہوتی جانے کی. تو حضرت فاطمہ نے کہا پھر میں کیا کروں؟ کہا فاطمہ تو جا, بیٹی جائے گی تو ابا راضی ہو جائے گی. فاطمہ تو چلی جا, تو چلی جا, کیونکہ فاطمہ تو بہت لاڈلی ہے, تو بہت لاڈلی ہے. تیرے بارے میں نبی نے فرمایا, حضرت علی کہتے ہیں تیرے بارے میں نبی نے فرمایا فاطمہ تو بذات منی من آذاها فقد آذانی ومن ارابها فقد ارابنی ومن اغضبها فقد اغضبنی. حضرت علی نے فرمایا فاطمہ تیرے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا فاطمہ میرا لخت جگر, فاطمہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے, جو میری فاطمہ کو ستایا اس نے مجھے ستایا, جس نے فاطمہ کو غصہ دلایا اس نے محمد کو غصہ دلایا. بولو سبحان اللہ. تو حضرت علی نے کہا بھائی میری بات سمجھ میں آ رہی نا آپ لوگوں کو؟ جی جی سب کو آ رہی نا؟ تو حضرت علی نے کہا فاطمہ تم جاؤ. تو فاطمہ نے اپنا دوپٹہ لیا, حجاب لیا, برقع لیا, وہ زمانے میں جیسا حجاب ہوتا تھا وہ لیا, گئی سیدھے ابا کے پاس. دروازہ کھٹکھٹایا, اندر سے ابا نے کہا کون؟ کہا آپ کی بیٹی فاطمہ, السلام علیکم. ہمارے نبی نے دروازہ کھولا, فاطمہ سیدھے گلے لگ گئی. کہا ابا 3 دن ہو گئے کسی سے بات نہیں کرتے نا, فجر ظہر عصر مغرب عشاء پڑھا کے کمرے میں آ جاتے, اب کھانا کھاتے نہیں کھاتے, پانی پورا پیتے نہیں پیتے, کیا ہوا کیا ہے؟ ہمارے نبی جو روئے ہیں, فاطمہ کہتی ہے داڑھی مبارک پر آنسو کے قطرے ٹپک رہے. داڑھی مبارک سے یہاں سے آنسو نکلے, داڑھی مبارک پہ سے آنسو کے قطرے زمین پر گرے. کیا کہا معلوم؟ فاطمہ میری بیٹی میں کیسے کھانا کھاؤں, میں کیسے لوگوں سے بات کروں؟ مجھے اللہ نے بتایا 6 عورتوں کے بارے میں. کتنی عورتوں کے بارے میں؟ کہ اگر عورت کے اندر یہ 6 باتیں ہوگی تو کیا کا کیا ہو جائے گا. تو حضرت فاطمہ بھی تو عورت تھی. ارے بولو حضرت فاطمہ بھی تو عورت تھی, بیوی تھی حضرت علی کی, بیٹی تھی محمد الرسول اللہ کی, ماں تھی حسن اور حسین کی. تو حضرت فاطمہ نے کہا عورتوں کے بارے میں کیا ہوا؟ کہا میرے اللہ نے مجھے بتایا نمبر 1 قیامت میں کچھ عورتیں ایسی ہوگی. بولو نمبر 1 قیامت میں کچھ عورتیں ایسی ہوگی جن کی زبان کو کھینچا جائے گا, زبان کو کھینچا جائے گا اور جہنم کے لوہے کے ساتھ لٹکا دیا جائے گا. جہنم کے لوہے کے ساتھ. آپ نے ابھی بقرہ عید پہ بکرا ذبح کیا, جی جب ذبح کرتے یا کسی کو پھانسی دیتے آ کر کے زبان باہر آتی کہ نہیں آتی؟ اس وقت کیا تکلیف ہوتی ہوگی وہ تو اس کو معلوم ہے, جانور کو معلوم ہے, انسان کو معلوم ہے. لیکن جب فرشتے عورتوں کی زبان کھینچیں گے اور جہنم کے لوہے کے ساتھ لٹکائیں گے اور موت نہیں آئے گی, تو حضرت فاطمہ نے کہا یہ کون عورت ہوگی؟ فرمایا یہ وہ عورت ہوگی جو پیٹھ پیچھے لوگوں کی برائیاں کرتی ہے. غیبت
जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बैक बाइटिंग, गीबत, पीठ पीछे लोगों की बुराई करने वाली औरतें, कयामत में इनकी जबानों को निकाला जाएगा और जहन्नम के लोहे के साथ लटका दिया जाएगा। ये कितनी औरत हुई? फिर हमारे नबी ने फरमाया, बेटी फातिमा, नंबर 2 कुछ औरतें होगी जिनके सीने को बाहर निकाला जाएगा, बोलकर जिनके सीने को बाहर निकाला जाएगा और जहन्नम के लोखंड के सलियों के साथ उसको लटकाया जाएगा। ये वो औरत होगी जो जीना जैसे बुरे गुनाह के अंदर मुब्तला हो जाए, जीना जैसे गुनाह में मुब्तला हो जाएगी। फिर हज़रत फातिमा रोने लगी। हमारे नबी ने क्या फरमाया? तीसरे नंबर पर वो औरतें होगी, तीसरे नंबर पर वो औरतें होगी जिनके बालों को जमा किया जाएगा और बालों के अंदर आग लगाई जाएगी और वो जहन्नम के तारों के साथ उनके बालों को बांधा जाएगा। बाल जलेंगे, फिर आएंगे, फिर जलेंगे, फिर आएंगे और औरत जोर जोर से चिल्लाएगी, उसके सर में से धुआं निकलेगा। हज़रत फातिमा ने घबरा के कहा, ये कौन सी औरत होगी? फरमाया, ये वो औरत होगी जो अपने बाल खुले रखकर जाती होगी, कभी बालों को छुपाया नहीं होगा, जिसकी वजह से उनको यह आज़ाब होगा। कितनी औरतें हो गई? आवाज से बोलो, कितनी औरतें हो गई? क्योंकि आगे और डेंजर आ रहा है। हमारे नबी ने फरमाया, चौथी किस्म की वो औरत जिसके दोनों पांव को लिया जाएगा और उसके पेट के साथ टाइट जहन्नम की रस्सी से बांध दिया जाएगा। जैसे हम ये बैठे, ये मेरा पाँव इधर है, ये मेरा पेट इधर है, लेकिन अगर पाँव को दोनों को उठाया जाए, पेट को बाहर निकाला जाए और जहन्नम की रस्सी से बांध दिया जाए, वो जहन्नम जो कभी बुझने वाली नहीं, जो दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा, एक रिवायत में 700 गुना ज्यादा जो तड़पाने वाली आग है, उसकी रस्सी से पेटों को बांध दिया जाएगा। हज़रत फातिमा ने कहा, ये कौन सी औरतें होगी? का ये वो औरतें होगी जो पाकी का ख्याल नहीं करती हो, क्योंकि औरतों को पाक रहना पड़ता है। कुछ इस तरह महीने आते हैं, कुछ बच्चे की प्रेगनेंसी होती है, फिर छोटे बच्चों का पेशाब घर में होता है, पाकी सफाई जगह की नहीं, पाकी सफाई खुद की नहीं, कयामत में उसको ये आज़ाब होगा। चलो, ये कितनी औरतें हो गई? लेकिन हमारे नबी फिर रुक गए। तो हज़रत फातिमा ने फरमाया, आपने तो 6 औरतें कही थी, ये तो 4 ही हुई। तो हमारे नबी ने फरमाया, ये 4 को साइड पे रखो। फातिमा मैं कैसे बताऊं, 5वीं वाली बहुत खतरनाक है। अल्लाह और मेरी उम्मत में बहुत है, बहुत खतरनाक है और मेरी उम्मत में बहुत है। तो हज़रत फातिमा ने कहा, लेकिन अब्बा बताओ ना, मुझे बताओ वो 5वीं औरत क्या है? कहा, 5वीं औरत अल्लाह की कसम मेरी उम्मत में वो है, कयामत में उनका चेहरा सुअरों की तरह बना दिया जाएगा। कयामत में उनका चेहरा खिंजीर, सुअरों की तरह बनाया जाएगा। वो हज़रत फातिमा बैठी थी, खड़ी हो गई, कहा, मेरा अब्बा चेहरा सुअर, नापाक, ये कौन औरत है? हमारे नबी ने फरमाया, कयामत तक आने वाली मेरी उम्मत की वो औरतें जो हसद बहुत करती होगी, लोगों से जलन बहुत करती होगी। आज औरतों के अंदर जलन, उसकी पर्स को देखा तो जलन शुरू, उसका कपड़ा देखा तो जलन शुरू, उसके घर का फर्नीचर देखा तो जलन शुरू, उसकी बेटी की शादी हो गई, मेरी बेटी की नहीं हुई, उसकी बहू सुखी है, मेरी बहू सुखी नहीं है, उसकी सास अच्छी है, मेरी सास अच्छी नहीं है। जो जलन अंदर से आती है ना, वो जलन के बारे में हमारे नबी ने फरमाया, बचो, क्योंकि अगर कोई औरत नहीं, मैं आप सब मर्दों को भी कहता हूं, अगर हमारे अंदर भी जलन आई, जलन को अंग्रेजी में क्या कहते? जेलसी। क्या कहते? जेलसी। अरबी में क्या कहते? हसद। व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। हसद कहते हैं। अगर ये जलन हमारे अंदर आ गई, किसी की गाड़ी हमको अच्छी लगी तो क्या करता मालूम है? अरे भाई, किसी की गाड़ी अच्छी लगी तो ऐसा बोल देना, अल्लाह तूने इसको 1 गाड़ी दी है, अल्लाह 100 दे दे, मेरे को भी 1 दे दे। बोलो सुभान अल्लाह। किसी की गाड़ी बहुत पसंद आई तो कह दे, अल्लाह इसको 100 दे दे, मेरे को 1 दे दे। किसी का घर अच्छा पसंद है, अल्लाह इसको 200 घर दे दे, मेरे बाप का क्या जाता, लेकिन अल्लाह एक मेरे को दे दे। अल्लाह कहते जो ऐसा कहता है वो ईमान वाला होता है। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कहते। हम क्या करते, देखेंगे ना बहुत अच्छी गाड़ी में जाता, अल्लाह करे एक्सीडेंट हो गए मरे। या रब, या रब। किसी की दुकान बहुत चलती ना, बहुत उछलता है, बहुत उछलता है, एक दिन आग लगेगी ना तो समझ में आएगा। बोलो होता कि नहीं होता ऐसा? तो अगर औरतों का चेहरा सुअरों की तरह बनेगा तो हमारा चेहरा भी। और एक बात आपको बताऊं, हम नमाज पढ़े, रोजा रखे, ज़कात देवे, उम्रा करे, हज करे,
لیکن اگر ہمارے دل میں جلن ہے، ہمارے نبی فرماتے وہ چنگاری ہے، وہ چنگاری ہے جو تیرے نماز روزہ زکات حج عمرہ سب برباد کر دے گی اور جہنم کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ کتنی عورتیں ہو گئی؟ پھر ہمارے نبی کھڑے ہو گئے، کہا فاطمہ چھٹی عورت کا بتاؤ۔ حضرت فاطمہ نے کہا بتا دو نا میرے ابا، اب تو میری سانس بھی اٹک گئی ہے۔ فاطمہ نے فرمایا، کہا قیامت میں کچھ عورتیں ایسی ہوگی جن کا چہرہ کتوں کی طرح ہو جائے گا، جن کا چہرہ، اور بھی کتا کیسا، باولا کتا جو بھونکتا رہتا ہے، چلاتا رہتا ہے، زبان باہر نکالا رہتا ہے۔ کہا قیامت میں کچھ عورتوں کا چہرہ کتوں کی طرح ہوگا، اور کیوں ہوگا؟ دنیا میں جھوٹ بہت بولتی تھی اور دو میں جھگڑا بہت لڑایا کرتی تھی، جھوٹ بولنے کا اور دو میں لڑائی کرانے کا۔ ہماری عورتوں کی عادت ہے، کچھ ایسا بولا کہ اس کی دیورانی جیٹھانی میں جھگڑا ہو گیا، کچھ ایسا بولا ساس بہو میں جھگڑا ہو گیا، کچھ ایسا بولا باپ اور بیٹی میں جھگڑا ہو گیا، کچھ ایسا بولا دو سہیلیوں میں جھگڑا ہو گیا۔ لیکن میں کھل کے کہتا ہوں کہ اگر یہ عورتوں کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا، اللہ معاف کرے آج ہمارے مرد بھی یہی گناہ کر رہے ہیں، استغفر اللہ، یہی لڑنے لڑانے کا گناہ کر رہے ہیں۔ اگر ان کا چہرہ کتوں کی طرح بنایا جائے گا، ہمارا چہرہ بھی کتوں کی طرح بنایا جائے گا، کیونکہ حدیث کا الفاظ عموم رکھتا ہے۔ اس لیے اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ میرے دوستو ایک بات بتاؤ کہ سننے والی کون تھی؟ نبی کی، نبی کی نام کیا تھا؟ فاطمہ رضی اللہ۔ اور فاطمہ خود کیسی تھی؟ بہت پیاری۔ ارے بولو بہت پیاری۔ جنت میں عورتوں کی سردارن کون؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدۃ نساء اہل الجنہ، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہمارے نبی نے فرمایا ساری عورتیں جنت میں جائے گی، اس کے بعد آباد آئے گی، اب آ رہی ہے جنت کی عورتوں کی سردارن آ رہی ہے، سب عورتیں اٹھ اٹھ کر دیکھے گی، نبی کی بیٹی فاطمہ تشریف لائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آج آپ کو ایک بات بتاؤں گا، شاید آپ نے سنا نہیں سنا ہوگا جی، قیامت میں پل آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ جی، پل صراط، پل صراط۔ ارے بولو آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ جی آئے گا۔ وہ پل کیسا ہوگا قیامت میں؟ بھائی جے پور میں ہم نے بہت برج دیکھے، پنک سٹی میں بہت برج دیکھے، لیکن قیامت میں جو پل آئے گا نا، ادب کو من الشعر، بال سے زیادہ باریک، بولو بال سے زیادہ، احد من السیف، تلوار سے زیادہ تیز، اور اعلیٰ ظہری جہنم، اوپر پل نیچے جہنم، جو گیا گیا پاؤں پھسلا وہ جہنم میں۔ ایک بات بتاؤ جے پور والوں، شاید معلوم نہیں ہوگا، یہ جو پل ہے نا، پل اس سے میرے کو بھی گزرنا ہے۔ کس کو؟ قاری احمد علی کو، آپ کو بھی، یہ میری ماں بہنوں کو بھی، یہ میری بیٹیوں کو بھی۔ آپ تعجب کرو گے، نبیوں کو بھی گزرنا ہے۔ اللہ اللہ۔ اور اللہ کیا فرماتے معلوم؟ سب کو گزرنا ہے، میرا فائنل فیصلہ ہے۔ یہ اللہ نے قرآن میں 16ویں پارے میں فرمایا۔ کون سے پارے میں؟ کیا فرمایا؟ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قیامت میں پل ہوگا، بال سے زیادہ باریک ہوگا، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، اوپر پل ہوگا، نیچے جہنم ہوگی۔ اللہ فرماتے سب کو گزرنا پڑے گا، میرا فائنل فیصلہ ہے، میرے فیصلے کو کوئی توڑنے والا۔ تو سوال ہوا کہ حضرت فاطمہ بھی گزرے گی؟ حضرت فاطمہ بھی پل پہ سے گزرے گی؟ ہمارے نبی نے فرمایا ہاں، لیکن میری بیٹی کی شان ہوگی۔ بولو سبحان اللہ۔ کیا شان ہوگی؟ ینادی مناد من السماء الآن تمر بنت محمد علی الصراط غضوا ابصارکم۔ کہا میری بیٹی کیسے شان سے گزرے گی معلوم ہے؟ حضرت فاطمہ، ہمارے نبی فرماتے پل پر آئے گی تو آواز آئے گی، اے سب لوگ اپنے آنکھوں کو نیچے کرو، نیچے کرو، کیونکہ کسی نے زندگی میں میری بیٹی کے کپڑے کو نہیں دیکھا، کسی نے موت کے بعد میری بیٹی کے کفن کو نہیں دیکھا۔ اللہ کہیں گے نگاہ نیچے کرو، نبی کی بیٹی فاطمہ پل صراط سے گزر رہی ہے، اور اکیلی نہیں گزرے گی، 70 حوروں کے بیچ میں گزرتی ہوئی چلی جائے، 70 حوروں کے بیچ میں بجلی کی طرف پار ہو کر پل سے چلی جائے گی۔ وہ فاطمہ چلا رہی ہے۔ جب یہ 6 عورتوں کا ذکر سنا نا،
फातिमा चिल्ला रही और क्या कहा मालूम, अब्बा आप कितने दिन से गम में हो, कितने दिन से गम में हो? 3 दिन से। फातिमा ने कहा रोते रोते, अब्बा मैं जा रही हूँ, अब मालूम नहीं मैं कितने दिन तक खाना नहीं खाऊं, या अल्लाह, या अब अल्लाह। मालूम नहीं मैं कैसे मेरी जिंदगी गुजारूंगी। वो फातिमा जो 70 हूरों के बीच में पुल सिरात से गुजरने वाली, वो फातिमा जो नबी के बदन का टुकड़ा है, वो फातिमा जो हसन और हुसैन की माँ है, वो फातिमा जो जन्नत की औरतों की सरदारन है, वो फातिमा जो नबी जिनके कान में कहते हैं सबसे पहली मेरी मुलाकात करने वाली तू होगी, सबसे पहले नबी जिसके घर में आवे वो फातिमा, सफर में आखिरी मुलाकात फातिमा, पहली मुलाकात फातिमा। वो कहती है मैं मालूम नहीं कितने दिन तक रोऊंगी, तो हम लोगों को कितने दिन तक रोना चाहिए। अल्लाह।